बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, अभी बिलाखिर अमेरिका और बरतानिया के इलेक्शन में जो खुलकर हिस्सा लेने के बाद अब चीन भी पाकिस्तान के इलेक्शन में एंट्री मार है। इंटरनेशनल ताकतों से जो पंजा आजमाई का सिलसिला है उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की जो नाअहली है वो मुअत्तल होने जा रही है। हाई कोर्ट कोई फैसला कुन मराहिल में पहुँच चुकी है। एक गवाह तक मामला आ चुका है। साइफर केस में वकील जो सलमान अकरम राजा ने आज इस केस की धज्जियाँ उड़ा दी। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई और पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए 10 दिन बड़े अहम और बड़े मुश्किल आने वाले हैं। उलमाए सू की जो अहम मुलाकात के बाद जुम्मे के खुतबे में अब ये क्या करने जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा इजलास है, उसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को इन्होंने सज़ा देने का एक नया मामला, उसका जवाब भी मैं आपको बताता हूँ। और मुसलमानों के जो बेहतरीन दिमाग थे उन्हें किस तरह सज़ाएँ दी गई, वक्त की इस्टेब्लिशमेंट करती क्या है। सबसे पहले मैं अभी चीन के हवाले से बात करता हूँ। पाकिस्तान के इलेक्शन में कूदने के लिए चीन तैयार है। उसकी वजह देखें, अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकातें हुई और वो मैं जल्दी से आप देखें, जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई, निगरान वज़ीर आला से हुई, इलेक्शन कमिश्नर से हुई, खैबर पख्तूनख्वा के निगरान गवर्नर से हुई, जरदारी से मुलाकातें हुई, नवाज शरीफ से हुई, इन तमाम लोगों से मुलाकातें हुई। लेकिन तहरीक इंसाफ के नज़दीक भी ये लोग नहीं फटके। ज़रा गौर करें, ये मामला आपने समझना है। फिर बरतानवी सफ़ीर जेन मैरियट, वो भी इसी तरह मरीम नवाज से मिलती रही, नवाज से मिलती रही, शहबाज से मिलती रही, हमजा शहबाज से भी मिलने चली गई, वज़ीर आला पंजाब, सबसे। लेकिन तहरीक इंसाफ के करीब नहीं फटकी और आने वाले दिनों में हो सकता है मुलाकात कर भी लें। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है PTI को उनसे नहीं मिलना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। मुलाकातों का मकसद पैगाम है, ये पाकिस्तान की कौम को बताना चाहते हैं कि देखें, हमने अपने ग़ुलाम चुन लिए, आपके हाकिम नवाज शरीफ को हम वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाए हैं, अपने मुल्क लंदन से आपके मुल्क। और पाकिस्तान की अवाम ने भी फैसला कर लिया कि हमने तुम्हारा फैसला नहीं तस्लीम करना। ये जिस लीडर के साथ खड़े हैं वो पहले दिन से हमें बयानियाँ दे रहा है, हमें इया का नाबुदो या करस्ते, हम उस बयानिए पे खड़े हैं रियासत मदीना के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ। हम गुलाम नहीं हैं और ये तहरीक, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी जब तक कौम को हकीकी आज़ादी खुद मुख्तारी नहीं मिलती। यहाँ बड़ा अहम सवाल है, चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त जानता है सब कुछ क्या हो रहा है खित्ते में, खामोश क्यों? अमरीकी सफ़ीर ग्वादर जा रहा है। चीन देखें, पहले तो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं, ये इसकी पॉलिसी है, रियासत के साथ चलते हैं हमेशा। दूसरा, ये हमला करने वालों में से नहीं। अमेरिका की आप तारीख देखें तो उन्होंने तो सिर्फ 16 साल अपनी 200 साल तारीख में जब लड़ाई नहीं की, हमेशा वरना जंग ही करते रहे। चीन की तारीख देखें तो उन्होंने कभी किसी मुल्क के अंदर अपनी फ़ौज नहीं ज़बरदस्ती घुसाई। मिलिट्री बेसिस था वो भी बना रहे हैं जगह जगह, लेकिन उसके बावजूद जो अपना दिफा के लिए, अपनी मईशत के लिए, ये लोग कारोबारी लोग अपने कारोबार पर तोचे थे। जब अपने कारोबार पर ठेस और नुकसान पहुँचने का ख़तरा हो तो फिर वहाँ ये लाजमी बोलते हैं। इन्हें पता है इमरान खान हमदर्द और वफादार रहनुमा है, लेकिन अपनी कौम के लिए, किसी और मुल्क के लिए नहीं। चीन, रूस, बरतानिया, अमेरिका, किसी के लिए नहीं, सबसे पहले वो अपनी कौम के लिए बस। और ये सब ममालिक को बात अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं हमारे मफादात का बंदा चाहिए नवाज शरीफ जैसा। चीन के मफादात है $67 अरब पाकिस्तान में लगा हुआ है। पाकिस्तान के कर्ज़ों में सबसे ज़्यादा हिस्सा, सबसे बड़ा कर्जा चीन का है। तवानाई के मंसूबों में चीन के मंसूबे हैं, चीन की तरफ से लगाई इन्वेस्टमेंट है वो सारी, इसलिए मजबूरन अब ये खुद मैदान में निकल आए हैं। और आप देखेंगे अभी आने वाले दिनों में आपको बड़ी बड़ी मुलाकातें नजर आएंगी चीन की तरफ से, और ये पीछे बैठ के खेलने वाले हैं। अभी सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई, फिर चीन के सफ़ीर की वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती से हुई, जो बलोचिस्तान में, इनका सारा टारगेट वहाँ है। फिर चीन की सफ़ीर जो है उसकी रेलवे कम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर है मैरी टाइम्स के, शायद अशरफ तारड़, उससे हुई। अब ये मामला CPEC अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करके आगे चलने वाला है। चीन ने, आपको याद होगा, पाकिस्तान के इलेक्शन पे जो सबसे बड़ा बयान यही दिया है कि उन्होंने कहा हर सूरत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। उन्हें पता है इसका नतीजा क्या निकलना है। किसको नहीं पता पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में कौन आएगा सामने? इमरान खान। अब चीन की तरफ से जो अहम मुलाकातें नजर आएंगी, इंशाल्लाह मैं उस पर आपको अपडेट करता रहूँगा। जब से अमरीकी सफ़ीर ने ग्वादर का दौरा किया, चीन को इन्वेस्टमेंट खतरे में नजर आई। अब वो खामोश नहीं रहेंगे, इसकी बहुत सारी और मामलात है, ये अपडेटिंग स्टोरी है, इस पर इंशाल्लाह मैं बात करता रहूँगा। साइफर केस की अब बात करें, इमरान खान, आपको पता है अबुल हसनात स्पेशल जज की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील थी। ये 2 जजेस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ये सुननी थी। इस मुकदमे में सलमान अकरम राजा ने 4 सवाल रखे थे अपने कुछ दिन पहले। मखसूस जज को ऑफिशियल सीक्रेट अदालत का चार्ज क्यों दिया गया, जो कहता था मैं दिलावर नहीं हूँ। दूसरा, सलमान अकरम राजा ने कहा ओपन कोर्ट में खान का रिमांड क्यों दिया गया उनकी अदम मौजूदगी में। जेल समात का जो नोटिफिकेशन 29 अगस्त को जारी हुआ और 29 अक्टूबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी करके फर्द जुर्म भी लगाई, और 13 दिन के बाद इमरान खान को ना पब्लिक लाने का हुक्म, ना उनका नाम मीडिया में लाने बात करने का हुक्म। अच्छा, यहाँ जज साहब बार बार उन्हें कहते रहे कि आप इस केस पे बात करें इंट्रा कोर्ट अपील पे, ये काबिल समात है या नहीं। अब जो सवालात सलमान अकरम राजा देखे वो मैं आज देख रहा था, जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब जवाब दे रहे थे, बड़ी हैरानगी हुई मुझे। अटॉर्नी जनरल जल्दी जल्दी दस्तावेजात जमा कराई, उसका सलमान अकरम राजा को तो पता भी नहीं चला, उसकी इतना खुफिया उन्होंने दी।
اب اٹارنی جنرل جو منصور عوان سائفر کیس کے ٹرائل لڑ رہا ہے حکومت کی طرف سے، اس نے آ کے کہا کہ جی 23 اکتوبر کو فرد جرم لگی، اس سے پہلے جو معاملہ تھا وہ فری ٹرائل پروسیڈنگ تھی، مطلب ٹرائل سے پہلے جو شروع ہوتا ہے معاملہ. تو بندہ اس سے پوچھے اگر میں ہوتا تو یقین کریں خان کو تم نے گرفتار کیا ہو، جیل میں رکھا ہو، جرم کوئی نہیں، سزا کوئی نہیں، کس چکر میں تم نے جیل میں بٹھایا ہوا ہے. اور نواز شریف کے اوپر سارے ثابت ہوئے کیس، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے، ٹرائل کورٹ سے سزائیں ملی، اور زیادتی دیکھیں اسے وہ باہر پھر رہا ہے. اور عمران خان کو ہائی کورٹ میں جج عامر فاروق نے اہم ترین کیسز میں ہفتوں تک فیصلہ محفوظ، جبکہ نواز شریف کو کل کیس بھی لگ گیا عزیزیہ ایم فیلڈ کا. عمران خان پہ مزید نوٹیفیکیشن جاری کر کے کارروائی کرتا رہا کیسز کے اوپر بیٹھ کے. اب یہاں بڑا اہم نقطہ سلمان راجہ نے کہا کہ 15 نومبر سے پہلے جو 5 دن پہلے آج سے جتنی کارروائی ہے وہ غیر قانونی ہے، آپ اسے اڑائیں. اب وہ ختم ہو تو کیس اڑتا ہے ایک. دوسرا، رجسٹرار سے 2 سوال پوچھے گئے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ابو الحسنات کو بلانے کے لیے خط ہائی کورٹ نے لکھا یا وزارت قانون نے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. پہلے خط کس نے لکھا جس کا معاملہ اگر یہ وزارت قانون کی طرف سے آیا تو کیس فارغ، اگر یہ ہائی کورٹ کی طرف سے آیا تو پھر یہ کیس چلے گا. اب یہ کیس نااہلی کی طرف جا رہا ہے، یہ کیس ختم ہونے جا رہا ہے، عمران خان کی سزا معطل ہو جائے گی، یہ کیس نائل ہو جائے گا اگر رجسٹرار ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جج کی تعیناتی سے متعلق جو پہلا لیٹر تھا وہ ہمیں وزارت قانون سے آیا. اگر اس نے کہا کہ یہ لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا تو پھر تعیناتی درست ہوگی، تعیناتی غلط ہو کیس فارغ. اللہ رجسٹرار کو سچ بولنے کی توفیق دے، دلوں کو پھیرنا اس کا کام ہے. یاد رکھیں یہ جرم نہیں ہے اگر آپ غلط بیانی پر کھڑے ہیں، غلط نظریے پر کھڑے ہیں. عام انسان نے سب سے غلطیاں ہوتے ہیں. جب اللہ کے سامنے، اللہ آپ کے سامنے سچائی کھول دے، واضح کر دے، اس کے باوجود جھوٹ پر جو اڑ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ضدی ہوئے، وہ جہالت ہے، وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے. پاکستان میں بھی 3، 4 یا 10% لوگ یا میڈیا کے جو لوگ عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے 2 سال ہو گئے خان کو گئے ہوئے، 2 سال. نواز شریف سمیت تمام لوگ واپس آئے، ان کے کیسز معاف ہوئے، ان کی آسائشیں، انجوائمنٹ، سب کچھ ملتا رہا. عوام کے ساتھ 2 سال میں کیا ہوا ذرا چیک کریں. یہ جھوٹ سارے ان کے نشہ کرتا ہے، عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتا، وہ تمام چیزیں ان کے سامنے ثابت ہوئی. سچائی اللہ نے انہیں موقع دیا، اب قبول کریں یا جہالت جو انہیں کفر کی طرف لے جائے، ان کی مرضی ہے، میں نہیں کسی پہ فتویٰ دے رہا. اب دیکھیں جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، نیب کی جو ٹیم عمران خان سے 7 گھنٹے تفتیش کرتی رہی اور ماضی میں 6 مرتبہ اس طرح کی لمبی تفتیش کر چکے ہیں. ابھی پچھلے مہینوں میں 7 گھنٹے، پتہ نہیں یار خان کا اتنا حوصلہ خدا کی قسم سن کیسے لیتے ہیں. سیاست میں دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں. اب حقیقی معنوں میں جس طرح جہانگیر ترین کا گھر ایک ریڈ لائٹ ایریا جہاں طوائفیں بکتی ہیں یا عزت دار شرفا برآمد ہوتے ہیں، وہاں ریڈ کر کے شرفا کو گھیر گھار کے ان کے اڈے پہ جیسے لے جایا جاتا ہے اور پھر ان کی عزت داغدار کرتے ہیں، ان کے گلے میں غلامی کا توق ڈالتے ہیں. عمران خان بہت عرصہ پہلے جہانگیر ترین علیم خان کو پہچان گیا تھا اور اسی لیے انہیں فوراً دھتکار دیا. اس کی وجہ یہ تھی، دیکھیں علیم خان وزیر اعلیٰ پنجاب، بہت سارے لوگ کہتے تھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بزدار کو اٹھاؤ، اس کو لگاؤ علیم خان کو. عثمان بزدار کی جگہ جی بڑا بہترین وزیر، لیکن عمران خان ان دونوں کو جانتا تھا. اسی لیے عمران خان کی سیاست اور ویژن کو آپ سمجھیں، ان کی اصلیت جانتا تھا، وہ ان کو نزدیک اسی لیے نہیں لانے دیا. جب تک یہ لوگ واردات کرتے رہے انویسٹمنٹ سمجھ کے، وہ ناکام ہوگی ساری. اب جو لوگ ان کے قریب نہیں آ رہے انہیں ریڈ لائٹ ایریا میں لانے کے لیے ان کے گھر تباہ کر رہے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کے خلاف خیبر پختونخوا میں ابھی تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش ہے. ابھی مردان سے سابق ایم این اے مجاہد علی خان کو اٹھایا، اس کو گرفتار کیا، اس کے پیچھے پڑے ہیں تاکہ ملٹری کے کورٹ کیسز بنائے جائیں. ابھی وہ بھورے والا میں اس کا گھر گرا دیا اس ظالموں. اور پیپلز پارٹی کو بھی ابھی یاد آیا کہ وہ ان کی قراردادیں جو ایوان میں جمع ہوئیں وہ سینٹ میں نمائندگی نہیں کرتی. ملٹری کورٹ کا جو سپریم کورٹ میں جو قانونی فیصلہ تھا اس پہ اعتراض کرنا چاہیے، تو اس پہ رضا ربانی بول رہا ہے لیکن بڑی لیٹ بول رہا ہے. ساتھ ساتھ ان پہ بھی بولے کہ یہ جو ظلم اور غدر مچا رہے ہو، تحریک انصاف کے لوگوں کو سارا ڈاکومنٹ کرنا چاہیے. پتہ نہیں وہ کیوں نہیں ڈاکومنٹ کر رہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سینیٹر میں جس طرح 92 سینیٹرز موجود نہیں تھے قرارداد منظور کرائی، اس طرح وہ یہ چیزیں بھی منظور کریں. تحریک انصاف کو یہ تمام مظالم وائٹ پیپر پہ چھاپنے چاہیے. آج پیپلز پارٹی اس پہ کھڑی ہے، کل ہو سکتا ہے اس پہ بھی کھڑی ہو آپ کے ساتھ، اور جماعتیں کھڑی ہوں. یہ بڑا ضروری ہے. پیپلز پارٹی کو ویسے کھل کے سامنے آنا چاہیے، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے سے فائدہ نہیں ہونے. اب جو لوگ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ظلم صرف ادھر ہو رہا ہے، باقی ظلم ججز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. مظاہر علی نقوی کے ساتھ دیکھیں، اب اس کے ساتھ لاہور کے اس کے نام پہ 2 جائیدادیں، ایک گلبرگ میں اس کا پلاٹ ہے، دوسرا لاہور کینٹ میں، اور اس کی بیٹی کے 10,000 پاؤنڈ ہے جو پاکستانی تقریباً 35 لاکھ روپے بنتا ہے. اب اس کے ٹیکس کے گوشواروں میں تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ مریم نواز نے اسے باقاعدہ ٹارگٹ کیا جلسے میں، اب وہ جلسے اٹھا کے دیکھیں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ ویڈیو چلے، اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے صرف پہلے ایک آڈیو کال بنائے گی، پھر اب جوڈیشل کونسل میں ریکارڈ منگوایا انہوں نے. اور مظاہر رقوی نے کہا میری بھی اولاد جو ہے آزاد اور خود مختار ہے، یہ اپنے ذمہ دار خود ہیں. قاضی فائز کے خاندان کے جو لندن میں جائیدادیں نکلیں
بیٹی کی، بیوی کی اور بیٹے کی وہ خود مختار انہوں نے اپنی آمدنی دکھائی کہ جی ہم نے قانونی طریقے سے پاکستان ٹرانسفر کیا. لندن میں 3 جائیدادیں ان کی یاد رکھیں، مہنگے ترین علاقوں میں. اچھا ان کے بچے اگر بیرسٹر ہیں یا پی ایچ ڈی ہو کے کما سکتے ہیں، 2013 میں 2,45,000 پاؤنڈ 2013 میں فلیٹ خرید سکتے ہیں. ان کی بیٹی 2,70,000 کا فلیٹ لندن میں خرید سکتی ہے. مظاہر نقوی صاحب کا، وہ قابل ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں. تو اس طرح مظاہر نقوی کے بھی بچے اسی طرح ہی ہیں، ان کے پاس تو پاکستان میں پلاٹ ہے وہ، لیکن جنرل رانی کی خواہش ہے پاکستان کے تمام دماغ بڑے قابل لوگ انہیں سزائیں دینی ہیں، بھگتنا ہے. آپ لوگ اکثر گلا کرتے ہیں، سنتے ہیں امت مسلمہ پیچھے رہ گئی جی، باقی مذاہب کے لوگ دیکھیں جی دوائیاں انہوں نے بنائی، بلب بنایا، فلاں بنایا، یہ بنایا. آپ کو یہ اندازہ نہیں جن لوگوں نے امت مسلمہ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ان کا حشر مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا، اسٹیبلشمنٹ نے. تمام وہ سائنسدان اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی. موجودہ دور میں تو آپ نے قدیر خان کی ایک مثال دیکھی ہے نا. آپ ماضی میں دیکھیں ابو یوسف یعقوب الکندی، وہ عراق کا سب سے بڑا دانشور، فلاسفر، سائنسدان، حسابدان، میتھمیٹکس، زوالوجی، آپ نام لیں، ہر چیز میں یونیورسٹی تھا ایک بندہ، خود کیمسٹری سمیت ہر چیز، میوزک میں بھی. ایون اسٹینفرڈ انسائکلوپیڈیا کو آپ کھول کے دیکھیں، اس کے اندر سب اس کی تفصیلات موجود ہے. اس وقت خلیفہ مامون رشید نے اس وجہ سے صرف مسلک مختلف ہے، 60 سال کی عمر میں کوڑے مار کے وہاں لوگ دیکھتے رہے تماشا ساتھ. پھر وہ ابن رشد کے ساتھ کیا ہوا، رشد کے ساتھ فلاسفی، سائنس، طب، اسپین کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانے والا ذہین ترین آدمی، جامع مسجد کے ستون سے باندھ کے اس کے اوپر لوگوں سے تھوکتے تھے لوگ اس پہ. ابن سینا کے ساتھ کیا، ساری زندگی وہ چھپتا رہا بیچارہ، جدید طب کا بانی، 600 سال تک مشرق مغرب میں اس کی کتابیں پڑھاتے رہے. زکریا الرازی کو دیکھیں کیا ہوا، آسمان کے فلکیات کے مضمون، اتنی ادویات، ایجادات اس کے سر پر کتابیں مار مار کے اندر گئے. جابر بن نیان کیمسٹری کا باپ جسے کہا جاتا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا سب نے بچپن میں، اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کے انہوں نے لاک کیا. یہ جو عمران خان کے ساتھ زیادتیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں کے بہترین لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. آج مولوی کہہ رہا ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے میری جو ملاقات ہوئی اس کے بعد جمعے کی نماز میں خطبہ دوں گا. علامہ ضیاء شاہ بخاری صاحب فرما رہے ہیں ہم نیا جذبہ لے کے نکلے ہیں. بندہ ان سے پوچھے یہ جذبہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے گئے ہیں، ان کی سیرت سے جذبہ سنو، کیا کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جس طرح، لیکن انہیں کیا لگتا ہے جس طرح ووٹ کو عزت دیتے ہوئے بوٹ کو عزت دیتے ہوئے اسی سارے رانگ نمبر اکٹھے ہوئے. نوجوان سیکھ گیا ہے، نہیں یقین آتا انجینئر علی مرزا کے اس کے نیچے کمنٹ پڑھ کے دیکھ لو، یہ رانگ نمبر ہے. ورنہ جمعے کے خطبے میں بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جنگ کے دوران دشمن کے گھر، دشمن کی فصلیں، دشمن کے بچے، دشمن کی خواتین انہیں نقصان نہیں پہنچانا. آج یہ کس طرح کی جنگ لگی ہے کہ اپنے ملک میں اپنے مسلمانوں کے گھر تباہ، بزنس تباہ، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، ان کی خواتینوں پہ ہاتھ لوہے کے ڈنڈوں سے مارنا. ابھی وہ بھورے والا میں بات کرتا تحریک انصاف کا مقامی رہنے، اس کا گھر تباہ کر رہے ہیں. یہ ہندوستان اسرائیل سے انہوں نے سیکھا ہے، وہاں ہو رہا ہے، روزانہ کی تعداد میں دیکھتے ہیں آپ. یہ وہاں پاکستان میں وہی کام ہو رہا ہے. مولوی حلوے مانڈے کی لالچ میں بس خاموش بھی ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سیاستدان بھی بکریاں بنے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ جو کھڑا میں نے بھی آپ کو ان لوگوں کا بتایا، تمام پاکستان دنیا کے مسلمانوں کے دماغ انہوں نے کس طرح ختم کیے. یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو کس طرح پستی میں بھیجتا ہے. ابھی میرا حفیظ پاشا صاحب سے انٹرویو ہے، آپ کو اکانومی پہ، معیشت پہ جو تباہی بربادی مچی ہوئی ہے اس پہ تفصیل سے وہ اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں بات کروں گا، وہ ضرور انٹرویو چیک کیجیے گا. اگر انہوں نے اب یہ سبق نہ سیکھا تو پھر جو تباہی اور بربادی لائیں گے وہ اس میں خود بھی بھگتیں گے، وہ خود بھی بھگتیں گے. یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کو تباہ کر کے خود نکل جائیں گے، یہ خود بھی بھگتیں گے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے. دھوکہ واپس آتا ہے آپ کے پاس چاہے جو مرضی ہو. اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.